ربیع الاول وہ مہینہ کہ جس میں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس میں تو علماء کرام کہتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ 8 ربیع الاول، 12، 13 یا 26 ربیع الاول، لیکن تمام کائنات اور اس کے تمام انسانوں کے لیے، عموماً مسلمانوں کے لیے خصوصاً خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کائنات عرضی کے بسنے والے انسانوں کو ترقی کی شاہراہ پر چلانے اور ہدایت کی منزلوں کی طرف گامزن کرنے والی ذات حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر جلوہ فگن ہوئے. اس مہینے سے کائنات کی عظمت تاریکیاں نورانیت میں تبدیل ہونے لگی، انسانوں کے مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگے، کفر و شرک کی گور گٹائیں ختم ہونے لگی، انسان کو انسانیت کے صحیح اور حقیقی مفہوم سے عملی آشنائی ہونے لگی. ہر قسم کے خرافات، بے بنیاد رسم و رواج کی بندشوں میں جکڑا انسان آزاد ہو کر اپنے مقصد زندگی اور وجہ تخلیق کو سمجھا، اپنے معبود حقیقی کو جانا کہ میرا رب کون ہے. اللہ رب العزت کو جاننے لگا، پہچاننے لگا کہ میرا رب تو اللہ ہے. آج کا انسان اگر چاند کا سفر کر رہا ہے تیز رفتار طیاروں سے، برسوں کا سفر گھنٹوں میں مکمل کر رہا ہے، ہزاروں میل دور کی آواز سیکنڈوں میں سن رہا ہے، فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ جیسی سہولتوں کو حاصل کر رہا ہے، تو اس میں بھی بنیادی طور پر اس مہینے کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہی انسانی فکر و ذہن کو ایسی عجیب سی نورانیت عطا کی کہ تقصیر کائنات کے لیے وہ ایک نمونہ بن گئے. دنیا کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ جتنے بھی ترقی ہوئی ہے اس کے بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی. الخوازمی، اسی طریقے سے الفارابی اور ابو بکر الرازی، اور اس طریقے سے بے شمار ابن عربی، اس طریقے سے بے شمار ابن الحاتم جیسے لوگ تھے جنہوں نے آج کے جتنا بھی سائنس ہے یا چاہے ریاضی ہو، چاہے لوگ چاند پر جا رہے ہو، ان تمام چیزوں کی بنیاد آج بھی میڈیسن میں لوگ جتنی بھی ترقی کر رہے ہیں، یہ تمام ان کی بنیاد جو ہے ان لوگوں نے رکھی تھی، اور انہی کے وجہ سے انسانیت کو یہ فائدے مل رہے ہیں اور انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو غیر قانونی دولت بن چکا ہے. اس کی محبت کا شاہدانہ اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سوچنے کی ایک بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں کیا سکھایا ہے. صرف باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے جو ہے ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر انسان، ہر جانور، پرندے، پودے اور ہر چیز کے نبی تھے. آپ کا وجود تو اس کائنات کے لیے رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہی رحمت. آپ کو تو اس تمام کائنات سے پیار تھا. اس تمام کائنات کے ترقی کے سارے راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تاریکی چھائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. انسان میں انسانیت نہیں، حیوانگی آ گئی تھی. آج دنیا کے علمبردار اگر انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا ہے. سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، کسی مذہب، کسی کتاب میں، کسی جگہ آپ کو جو ہے کائنات کو چلانے کے لیے کوئی نظام نہیں ملے گا. یہاں تک کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تم پر تمہارے والدین، اولاد و تمام انسانیت سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ دوستو یہ بات ہم نے اپنے دل میں بھی لانی ہے اور اس کو عملی طور پر بھی ثابت کرنا ہے۔ دعویٰ تو میں محمدی ہونے کا کرتا ہوں، لیکن آیا میری نماز پیارے حبیب جیسی نماز کی طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات ایسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور آج ہم اس بات پر مہمان آ گئے، زندگی میں لگ گئے اور کاروبار میں لگ گئے اور بچوں اور اولاد میں لگ گئے اور دنیا کے چہل پہل میں لگ گئے اور نماز چھوٹ گئی۔ پھر کہتے اللہ رحیم و کریم ہے۔ تو کیا وہ اللہ جو تمام کائنات سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت کرتے تھے اور کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا ذکر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کو اپنے ناموں سے پکارا ہے، لیکن پیارا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے نام سے نہیں پکارا، وہ اس کے لیے مختلف القاب محبت کے استعمال کیے۔ کبھی آپ کے زلفوں کی تعریف ہو رہی، کبھی آپ کی آنکھوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو اپنے حبیب سے تھی، تو اللہ رحیم کریم ہے، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ پھر کیوں اتنی جتن کرتے تھے؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک اور ہماری اماں نے جب آپ سے فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ نے بخشا ہوا ہے، تو آپ کیوں اتنے پہ روتے ہیں اور کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے میں اس کا شکر نہ ادا کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس طریقے سے ہم اپنے ہر عمل میں دیکھیں، ہماری تمام عبادات اگر نبی کے طریقے پر ہے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔ ہمارے معاملات اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم محمدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بے شمار دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بھی یہ اختیار دیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو قبول شدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قبول ہوگی، لیکن آیا اس دن ہم محمدی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں آیا ہم اس میں شامل ہو جائیں گے اتنی آسانی سے کہ بس دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزاری اور قیامت کے دن یہ دعویٰ کریں گے؟ تو آیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ پھر کبھی تنہائی میں سوچ لو، تمہیں خود نظر آ جائے گا کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ تمہیں تاریکی کی طرف لے جا رہی ہے یا روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ یقین جانا پوری کائنات یہ ذرے کے برابر بھی نہیں اس آفتاب کے سامنے، اگر ہم نے اس کی اطاعت کر لی تو بس ہمارے دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ خدا را اس ربیع الاول میں یہ عہد کر لیں کہ آئندہ میں اپنی زندگی گزاروں گا پر اپنے رب کو راضی کروں گا، لیکن طریقے میرے محمد کے ہوں گے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا دنیا میں واحد طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اس کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو جو ہے اس طریقے میں ڈالنا ہے، تو پھر ہماری 24 گھنٹے زندگی عبادت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔